السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صاحب عز و وقار میرا موضوع سخن جنگ آزادی میں اردو ادب کا کردار ہے۔ اردو ادیب و شعراء جنگ آزادی میں دوسری زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ جنگ آزادی کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادیب و شعراء نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وطن عزیز کو آزاد کرنے میں ہر طرح کی قربانیاں دی۔ تحریک آزادی مختلف مراحل سے گزری، انہوں نے ہر مرحلے پر اپنا کردار کامیابی سے ادا کیا۔ شعری ادب میں خواہ غزل کے شاعر میر و غالب ہو یا نظم کے شاعر جوش و ظفر، اور نثری ادب میں خواہ افسانہ نگار پریمو کرشن ہو یا ڈرامہ نگار جعفری و قریشی یا ناول نگار عصمت و خدیجہ یا صحافتی میدان کے شہسوار آزاد و حسد ہو، سبوں نے قربانیاں دی، ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑنے اور آزادی کے لیے بے پناہ طرف پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آزادی کے لیے انہوں نے اپنے وجود کو بھی خطرے میں ڈالا مگر اپنی روش نہیں بدلی۔ جذبہ حب الوطنی اور وطن دوستی کے جذبات و احساسات پیدا کرنے اور آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جتنا جذبہ اور بربرہ اردو زبان کے شہسواروں نے پیدا کیا اتنا کسی اور زبان کے شہسوار نہ کر سکے۔ اردو صحافت اور اردو ادب کی تاریخ حب الوطنی، سرفروشی، وطن دوستی، آزاد خیالی، وسعت نظری، بے خوفی اور بے باکی کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ علماء اور ادباء اور شعراء نے اپنی تقریر و تحریر، زبان و ادب، صحافت و خطابت کے ذریعے وطن کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا کہ انہوں نے اہل ہند کے دلوں میں حب الوطنی اور وطن دوستی کے جذبات ابھارنے کے لیے سیکولر رجحانات کی جوت جس انداز میں جگائے وہ اردو زبان کی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک ضروری باب ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان کو غیر ملکی زبان قرار دے کر اس پر سیاست کرنے والے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس تحریک آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اردو زبان نے گراں قدر خدمات انجام دی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اردو زبان نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو نہ معلوم کہ ملک اور کتنی مدت تک آزادی کا منتظر رہتا۔ میں یہ شعر کہہ کر رخصت ہونا چاہوں گا، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔